أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی، رب المشرقین و رب المغربین، کہ میرا اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت، اس کی بادشاہیت، اس کی سلطنت، اس کی حکومت اور اس کی قدرت جب بندہ سمجھتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے خدا کو پہچانا نہیں، اس کی قدرت کو نہیں پہچانا ہے. یہ بات اور ہے کہ جیسا ماں اور باپ میں فرق ہوتا ہے کہ بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں جاننے کے باوجود بھی انجانی بن جاتی ہے، اور باپ کو پتہ چلتا ہے تو باپ سزا دینے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن ماں جب انجانی بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ ماں کو پسے پشت ڈال کر اور زیادہ غلطیاں کر بیٹھے اور نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. ہمارا حال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ کی نظر ہمارے اوپر ایسا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے اور ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے دیکھنے کے باوجود اللہ کو پتہ ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان جھگڑالو ہے کہ کل قیامت کے میدان میں مجھ سے بھی جھگڑا کرے گا کہ اللہ تیرے پاس گواہ کیا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے. اس لیے اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، اعضاء کو گواہ بنایا، زمین کو گواہ بنایا اور اس کے نامہ اعمال کو گواہ بنایا. چار گواہ اس کے حق میں بنا کر پیش کر دیے تاکہ قیامت کے میدان میں یہ جھٹلا نہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن تھوڑا شک ہو گیا، بلکہ کلیم اللہ تھے اور اللہ سے بے تکلف بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے خامخواہ اسی پوچھ لیا کہ اللہ تو سوتا کب ہے،
کیونکہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے امتوں کو یہ چیز نہیں دی ہے. تو آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ سینہ جو ہے لا تأخذہ سینہ، لفظ سینہ کے معنی آتے ہیں اونگ کے، یعنی بیٹھے بیٹھے جھونکا مارنا، اس کو اونگ کہتے ہیں. اور نوم کے معنی آتے ہیں نیند کے. تو اللہ نے اس امت کو بتایا ہے، پہلے امتوں کے اوپر آیت الکرسی نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تو سوتا کب ہے؟ اب اللہ صاحب کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ میں سوتا ہی نہیں ہوں، بس جواب تو اتنا دینا چاہیے تھا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، موسیٰ 3 دن 3 رات تمہیں سونے کی اور زمین پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ایک دن 1 رات بڑی مشکل سے نکالا، اللہ بیٹھنے دے، آپ تھک گیا، اب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ، لیکن خبردار جھونکا نہیں آنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. اب دوسرا دن اور دوسری رات بڑی مشکل سے نکلی. اب جھونکا، جیسا جھونکا آتا تو اوپر سے آپ موسیٰ ہوشیار، پھر ہوشیار ہو جاتے کہ اللہ کی طرف سے پابندی لگ گئی نا کہ جھونکا نہیں آنا چاہیے. سوچ لے کہ اللہ میں نے کہاں اپنی جان کو آفت میں ڈال دیا سوال کر کے، نہ پوچھتا تو اچھا تھا، کیوں پوچھ لیا؟ اللہ نے جواب بھی دیا اچھا بہترین. اب حضرت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 2 رات اور 2 دن گزر گئے، اب اور 1 رات اور 1 رات گزرنا ہے، دوسرا 1 دن گزر گیا اور 1 رات باقی تھی. اتنی نیند کا غلبہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. جنت سے جبرائیل امین کو بھیجا اور ایک کانچ کا تشت، جنت کا تشت تھا، ایک پیالہ تھا، وہ لے کر بھیجے کہ جاؤ موسیٰ کے ہاتھ میں دے دو اور کو لے کر بیٹھو، خبردار گرنا نہیں چاہیے ہاتھ میں سے. تو اور آفت آ گئی. ابھی تک تو جھونکا آتا تھا تو سنبھال لیتا تھا، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ اور پھر جنت کی امانت ہے. تو سوچنے لگ گئی کہ اللہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، نہ کرتا تو اچھا تھا، اللہ تو جواب دے رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اتنا نیند کا غلبہ آ گیا. اب ٹھیک ہے پیالہ لے کر بیٹھے ہیں، لیکن اب نیند ہے. حدیث میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند جو ہے نا وہ موت کی بہن ہے. کیا ہے نیند؟ موت کی بہن ہے. جیسے انسان سو جاتا ہے تو اللہ کا نظام دیکھیے آپ، جو اللہ نے ہر جگہ پر فرمایا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. سونے کے بعد، آنکھ لگنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کانوں کے کام کو بند کرا دیتے ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کے کان سننا جاری رہے تو کبھی نہیں سو سکتا ہے بندہ. تو سب سے پہلے اس کے کان کی آواز کو اللہ بند فرما دیتے ہیں. گویا موٹی زبان میں ہوگا کہ ہمارے پہلے کان سو جاتے ہیں تب جا کے بندہ سو جاتا ہے. اور جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہاں آواز پڑتی ہے؟ کانوں میں پڑتی ہے. سب سے پہلے کان جاگتے ہیں تب بندہ جاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے بنایا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھونکا آیا اور اتنا زور کا جھونکا آ گیا کہ وہ جو پیالہ تھا نا جنت کا وہ زمین پر گر گیا اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چکنا چور ہو گیا. اب نیند بھاگ گئی. اب اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہ اللہ خامخواہ میں نے سوال کیا، سوال نہ کرتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے. جبرائیل آ گئے، فوراً آ کر کھڑے ہو گئے بازو میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولا کہ اب اللہ غصے میں آ جائیں گے، جبرائیل کوئی فیصلہ لے کر اتر گئے میرے خلاف، اب کیا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری 1 سیکنڈ کی نیند نے جنت کے پیالے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اگر میں 1 سیکنڈ سو جاؤں گا تو دونوں عالم کا نظام اسی طرح تباہ اور برباد ہو جائے گا. رب المشرقین و رب المغربین، میرا رب یہ ہے. 1 سیکنڈ اور 1 لمحہ بھی میرا رب سوتا. یہ ضرور ہے کہ اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں، اللہ سلاتا ہے. سمجھ رہے نا آپ جملے کو؟ شراب پینے والا سو جاتا ہے کہ جاگتا ہی ہے؟ سو جاتا ہے. اچھا جوا کھیلنے والا سوتا ہے کہ جاگتا ہے؟ سو جاتا ہے. کھانا بھی کھاتا ہے سو بھی، سلا رہے اللہ. اگر اللہ چاہے تو اس کے کان پکڑوا کر اس کو زندگی بھر کھڑا کھڑا رکھ دے. ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ پاؤں باندھ دو تو باندھ کر رکھتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بستر پر نہیں سونا ہے، نیچے سونا ہے، سو جاتا ہے. اللہ اگر اس طرح سزا دینے پر آ جائے تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے میرے دوست. یہ تو اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، لیکن بندے اس پیار اور محبت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں.
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ندی کے کنارے سے میں چل رہا تھا، ایک بچو تھا، ایک بہت بڑا بچو نکلا اور پانی کے اوپر سے چل رہا تھا۔ عموماً بچو کی عادت نہیں ہوتی پانی کے اوپر چلنے کی، تو میں سوچا کہ یہ کہاں جاتا ہوگا، بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس نے ندی پار کر دی، انہوں نے بھی ندی پار کر دی، بڑا تیزی سے چل رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کے پیچھے گئے تو دیکھا ایک آگے درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے اور شراب پی کر منہ سے کف نکل رہا ہے، گندی بدبو مہک رہی ہے اس کے منہ سے، گندی بدبودار، یعنی ایسی بدبو مہک رہی کہ انسان کا سر پھٹ جائے۔ فرمایا میں بچو کو دیکھ رہا ہوں، بڑے تیزی سے آگے بڑھا، اور ادھر سے ایک سانپ اس انسان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو بچو اچھلا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر اس نے حملہ کر دیا اور اس انسان کی حفاظت کر لی۔ اس لیے اللہ والے نے لکھا ہے تو گناہ کر کر کے سوتا ہے، میرا اللہ جاگ جاگ کر تیری حفاظت کرتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغرب، یہ میرا خدا ہے، کیونکہ بندے سے اللہ کو ہے نا بے غرض محبت ہے۔ دو ہی محبت ایسی ہیں جو بے غرض ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور میرے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، آقا کی محبت اپنے امتی سے، ایسی محبت ہے بے غرض۔ باقی آپ جسی محبت میں دیکھو، اگر ماں محبت کرے گی تو اس لیے محبت کرتی ہے کہ میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میرا سہارا بنے گا، باپ محبت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر مجھے کھلائے گا، جی، ایک بھائی سے ایک بہن محبت اس لیے کرتی ہے کہ میرے ماں باپ مر جائیں گے تو یہ میرا دیکھ بھال کرے گا، ایک استاذ اور ایک شاگرد کی محبت ہوتی ہے، استاذ پڑھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ بچہ پڑھ کر نکلے گا تو میرا نام ہو جائے گا، ایک پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، ہر چیز میں ایک غرض چھپی ہوئی ہے، لیکن میرے اللہ کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دو محبتیں جو ہمیں کام آنے والی آخرت۔ آقا کی محبت ہم سے کیسی؟ طائف کے میدان میں پتھر کھائے، پورے بدن سے خون ٹپک رہا تھا، بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جب پتھر نہ لگا تھا، اوباش اور گنڈوں نے پیچھا کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کی جوتیاں مبارک کے اندر خون جم گیا تھا۔ کیا حال ہوگا آقا کا؟ سوچ سکتے ہیں نا۔ اس وقت میں آسمان کے فرشتے بازو میں آ کر کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرشتہ لال ہو رہا ہے، غضب میں آ رہا ہے، جلال میں آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، اس قوم کو، یہ دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، یہ دونوں پہاڑ کو مجھے ملانے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، اس کے اندر ایسا روند کر، انہیں گھسیٹ کر، ایسا زمین کے اندر انہیں تہس نہس کر دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد کر لیں گی۔ بارش برسانے والا فرشتہ کڑا، اللہ کے رسول کہہ دیجئے آسمان سے ابھی پتھروں کی بارش کرواتا ہوں، یہ کہیں کے نہ رہیں گے، ان کے محل، ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں سب تہس نہس ہو جائیں گی۔ زمین کا فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کے رسول کہہ دیجئے زمین پھاڑ دوں گا اور ان سب کو زمین کے اندر لقمہ بنا دوں گا۔ چاروں طرف سے مدد کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کو سان طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ میرے اوپر پتھر برسائے گئے، اللہ تو اپنے رحمت کے پھول ان پر برسا دے۔ کون ہے ایسا جو دعا دے گا؟ میں جانتا ہوں یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ان کی نسلیں مسلمان ہو جائے گی اور ان کی نسلیں ایمان لے آئے گی میرے اوپر۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یہ قوم نہیں جانتی ہے، مجھے نہیں جانتی ہے، میرا مرتبہ، میرا مقام نہیں جانتی ہے، اس لیے مجھے مار رہی ہے، مار کھا رہا ہوں۔ مار کھا کر بدن کا خون نکال کر دعا کون دے رہا ہے بھائی؟ کون سی محبت ہے؟ اگر اس وقت میں خدا نخواستہ میرے آقا کے ہاتھ اڑ جاتے، یا ہاتھ اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو کہہ دیتے جا کر لے جو کرنا ہے، جیسا فرعون کے معاملے، یہ قارون کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا تھا جاؤ زمین پر اجازت دی، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اختیار دیا، جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا نا نگل اس کو، اس کے خزانے، اس کے بنگلے، اس کے محلات، اس کے خزانوں کی چابیاں، نگل جائے، اس کو حکم دے دیا۔
وہ ٹخنوں تک آیا، اس کو لگ رہا ہے کہ زمین مجھے کھینچ رہی ہے، اپنے آنکھوں سے سارے محل دیکھ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے نیچے اتر رہے ہیں زمین کے اندر، خزانے جو سونے چاندی ہیرے جواہرات موتی سارے خزانے نظروں کے سامنے ہیں نا، محل میرا اتر رہا ہے، میں بھی زمین میں اتر رہا ہوں، اب مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے مانگا تو اللہ نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نگل اس کو، گھٹنے تک آ گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے، موسیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دو، میں دیکھ رہا ہوں میرے محل میری عمارتیں میرا سونا میری چاندی میرے ہیرے میرے جواہرات جو خزانوں کے قرآن نے خود ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اللہ فرما رہے ہم نے خزانے کے خزانے دیے تھے اس کو، سونے کے چاندی کے ہیرے جواہرات کے، اونٹوں کے اوپر تو اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی، تو زمین میں دس رہا ہے، گھٹنے تک آیا، جب بھی عاجزی کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کہتے نگل اس کو، زمین نگل رہی، کمر تک آیا پھر عاجزی کر رہا ہے، موسیٰ اب تو معاف کر دو، نہیں کروں گا آج کے بعد میری غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ نگل جائے اس کو، یہاں تک آ گیا گلے تک، پھر عاجزی کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرے اوپر الزام لگاتا ہے، مجھے اللہ کا حکم تھا کہ تیرے پاس سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کر دو، تجھے زکوٰۃ مانگے تیرا سارا مال نہیں مانگا تھا، کہا نہیں اب دے دوں گا نا، کیونکہ عذاب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب دے دوں گا، کہا نہیں تیرے مال کی ضرورت نہیں، اے زمین نگل جائے اس کو، زمین نے جیسا پورا نگل لیا نا، زمین پورا خزانہ، اور فرعون یہ قارون کو جب نگل لیا تو میرا اللہ کتنا پیارا ہے، فوراً حکم آ گیا ہے کہ موسیٰ جتنی عاجزی وہ آپ سے کر رہا تھا اگر ہم سے کرتے تو ہم اس کو بچا لیتے، اللہ اکبر، یہ میرا اللہ ہے، اس کے پیار کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، بے غرض محبت ہے اپنے بندوں سے، ہم نہیں کرتے اللہ سے محبت، اور وہی محبت کام آنے والی ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں نا کیا حال چل رہا ہے دنیا میں، باپ بیٹا اپنی باپ کے لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں اس کی دولت کو چھینے گا، کھائے گا، مار مار کے کھائے گا، لوگوں کو گلے دبا کے لے گا کہ میرا باپ دولت چھوڑ کر گیا ہے، تیرے اوپر قرضہ ہے میرے باپ کا، لا مجھے دے، وہ پیسے سے نہیں ڈرے گا اور میت سے ڈر رہا ہے، حال یہ محبت ہے ہماری، فرمایا نہیں میرا اللہ کیسی محبت کرتا ہے بندوں سے، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے ہیں، مجھے اس وقت میں ایک بہت عجیب بات یاد آ رہی ہے، درمیان میں بات یاد آ گئی، میں عرض کر دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، سن کر آپ دنگ رہ جاؤ گے، امتی کے درمیان اور آقا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 49 پردے رکھے، 49 کا مطلب ہوا 49، 49 پردے رکھے ہیں، اور ایک پردے کا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنی دور امت ہے آقا سے، اب آقا تک پہنچنا ہے، ان 49 پردوں کو پار کرنا ہے، تب جا کر وہ آقا کی شفاعت کو حاصل کر پائے گا، اور ایک پردے کا فاصلہ کتنا ہے، بولو اپنے منہ سے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ نا اتنا فاصلہ، کتنے دور ہیں ہم لوگ، اچھا اللہ نے آسان کتنا کر دیا ہے بھائی، ایک پردے کو آپ کو پار کرنا ہے، ایک فاصلہ ختم کرنا ہے زندگی میں، کتنا وقت لگے گا آپ کو، آپ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سنت طریقے پر بیٹھے، سنت طریقے پر کھانا کھایا، سنت طریقے پر پانی پیا، اور اٹھنے کے بعد سنت طریقے سے ہاتھ دھویا، جیسے کھانے سے پہلے بھی دھویا، ایک سنت کھانے کی آپ کی زندگی میں آ گئی، اب اس سنت کو آپ مرتے دم تک کے اپنے زندگی میں اتار رہے ہو، ایک پردہ ختم ہو گیا، کتنا آسان ہے کہ نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے نا، یا تو نہیں کہ آسمان پر جانا ہے پردے کو چاک کر کے آنا ہے، ایسا تو نہیں بولا ہے نا، سو رہے ہو بستر کے اوپر، وضو کر لیا، سنت طریقے پر سو گئے، بھلے آپ عمل نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے کہ اس دن تمہاری موت اگر لکھی، اللہ کرے سنت طریقے پر سویا، اس دن اگر تمہاری موت لکھی ہے، فرشتہ آیا روح نکال کر نیند میں لے کر چلا گیا، اللہ سب جانتا ہے کہ کیا کر رہا تھا، خراٹے لے رہا تھا، فرشتے کو اللہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہا تھا جب اس کی روح نکال کر لے کر آئے، اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، سویا ہوا تھا،
تو اللہ بھی جاننے کے باوجود کس طرح سویا تھا؟ اللہ اتنا دیکھا ہے کہ آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا نا، اس طریقے پر سویا ہوا تھا۔ کہا جب تم نے روح نکالی تو میرے حبیب کے طریقے پر سویا ہوا تھا، فرمایا یہی ذریعہ بنا اس کے معافی کا، اس کو معاف کر دیا۔ ایک طریقہ آپ نے سونے کا زندگی میں ہمیشہ کے لیے، آج تو کیسا ہے، لمبے پاؤں کرے گا اور وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہوگا اور ٹی وی لگائے گا اور سوئے گا، ماشاءاللہ بادشاہ ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ نبی کی سنتوں کا زندہ جنازہ ہم نے نکالا ہے۔ سونے کی سنت تمہاری زندگی میں آئی، یہاں تک بشارت تھی کہ تو سوتے ہوئے اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو رہا ہے، بھائی دعا پڑھ لی اور سنت طریقے پر سو گیا، اب سو ہی رہا ہے نا، نیند میں پڑھتے پڑھتے سو جا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا کہتا سو جا۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بھی تیری آنکھ کھلے گی نا تو ذکر کرتا ہوا سویا ہوا ہے، جب بھی تیری آنکھ کھلے گی جو دعا کرے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ بھی بشارت عطا فرمائے، فائدہ ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے چاروں طرف سے بھائی، دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ بے غرض محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے غرض۔ تو ایک سنت آپ کی زندگی میں آ گئی، ایک پردہ ہٹ گیا۔ سب سے خطرناک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے رہیے اور مسجد میں داخل ہونے والوں کو ذرا دیکھیے آنکھوں سے، 98% لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں داخل کرتے ہیں اندر، 98، میرے تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میری عادت ہے، کبھی کبھار میں بیٹھ جاتا ہوں جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ 98% لوگ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو ان کا بایاں پاؤں اندر آئے گا۔ اللہ کے رسول نے اتنا غصے سے کہا، بیل ہے، بیل، انسان نہیں ہے جو مسجد میں بایاں پاؤں سے داخل ہوتا ہے، شیطان ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ تو ہر جگہ ہم کو ثواب سے محروم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بھائی ناخن کاٹنے کی سنت ہے، ہم سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، بال کاٹنے کا سنت طریقہ ہے، اس کے خلاف کام ہے، لباس پہننے کا سنت طریقہ ہے، جب ہم کفنی پہننے جائیں گے تو سب سے پہلے بایاں ہاتھ اندر گھسیڑ دیں گے، جی سنت طریقہ ہے کہ سیدھا ہاتھ اندر ڈالو۔ بھائی ایک سنت آپ کی زندگی میں آ گئی، ایک پردہ ہٹ گیا، اب کتنی ساری سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات میں بستر پر سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک، ہر چیز کی سنت میں اگر آپ نے صرف 49 سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو باقی کی سنتیں تو آٹومیٹک آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ تو آپ کے، ہمارے اور آقا کے درمیان کے جو پردے ہیں نا، وہ پردے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم براہ راست ہمارا رابطہ ہوگا آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سنتے ہیں نا آپ کے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے خواب میں آ گئے، بلکہ ہمارے بعض اللہ والے ایسے تھے، ہم نے ہمارے آنکھوں سے ان اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ حرم شریف میں طواف کرتے تھے اور آقا سے بات چیت چلتے چلتے طواف ہوتا تھا، اللہ، آقا سے بات ہو رہی ہے اور طواف ہو رہا ہے ایسے۔ یہ کون تھے؟ یہ برگزیدہ تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کو فنا کر دیا تھا اور آقا کی زندگی کی ایک سنت ان سے چھوٹتی نہیں تھی، تو سنتوں کو اپنے زندگی میں داخل کریں۔ آج تو سنتوں کا جنازہ ایسا نکالا ہے نا، یہ کیا، یعنی بولتے ہوئے ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، ایک عجیب ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ساری سنتوں کو اپنی زندگی میں نہ اتارے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر دے، یہ پہلی سیڑھی ہے اس کی ولایت کی۔ اگر سارے سنتوں کا جنازہ نکال کے دیکھیں، اب تو ماشاءاللہ آج بہت بڑے بڑے ولی بن کے پھر رہے، چہرے پر داڑھی نہیں اور عورتوں کی طرح بال پیچھے آ گئے، چھوٹی لمبی ہو گئی، کہے تو بہت بڑے بابا ہے اور پہنچے ہوئے ہیں، بہت کہاں پہنچے ہیں وہ پتہ نہیں، جہنم میں پہنچے ہیں کیا کہاں پہنچے، لیکن پہنچے ہوئے ہیں، اتنا سنتے ہیں بھائی۔ ان طریقہ دیکھو بھائی، نبی کی سنت جس کے زندگی میں نہیں ہے، نمازیں جس کے زندگی میں نہیں ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ جب آخری وقت چل رہا تھا، نزا کا عالم چل رہا تھا، تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے جب ہوش آیا تو آپ 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، انہیں نماز معاف نہیں تھی اور ہمیں معاف ہو گئی اور پھر اللہ والے بن گئے ماشاءاللہ۔ تھوڑا ہم سوچیں، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، ان کے لاڈلے کہاں تھے۔ وہ ایک ایک سنت، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے تھے نا کسی کی زندگی سے سنت چھوٹ رہی ہے تو اتنا انہیں غصہ آتا، اتنا جذبہ آتا تھا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے قابو میں ہو تو اس کی گردن اڑا دے۔ وہ سنت کے خلاف کوئی کام برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو
اللہ کی محبت اپنے بندوں سے بے غرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے امتی سے بے غرض ہے۔ یہ دو محبتیں ہم بھی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ایسے ہی محبت دیتا نہیں ہے، اس کو مانگ کر لینا پڑتی ہے کہ اللہ تو اپنی محبت مجھے عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت مجھے عطا فرما دے۔ تو رو رو کر جو بندہ مانگتا ہے نا، پھر اللہ پاک اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ دین کے مجلس میں بیٹھو گے اور جب آخرت کی بات آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی، دل میں اتر جائے گی، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جائے گے، سمجھ جاؤ کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، تیرے کانوں سے ٹکرائے گا، سارے کاروبار کو چھوڑ دیا، بزنس کو چھوڑ دیا، نیند کو چھوڑ دیا، سب کو بالائے طاق رکھ دیا، اٹھ کر سیدھا بھاگا مسجد کی طرف، کہا میرے دل میں اب اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت آ جائے۔ جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نا، اس کا ایک قطرہ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے نا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک اللہ سے اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔